بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درسقرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی ایک غم والا، افسوس والا، پریشانی والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ استاد محترم وہ شخصیت ہیں جو استادوں کے استاد ہیں۔ گویا کہ 5 نسلوں نے استاد محترم سے پڑھا۔ ہمارے جو استاد تھے انہوں نے بھی مفتی رفیع عثمانی صاحب سے پڑھا، پھر ہم نے پڑھا، پھر ہمارے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھا، تو ان شاگردوں کے شاگردوں نے بھی استاد محترم سے دورہ حدیث شریف کیا دارالعلوم کراچی میں۔ استاد محترم سے ہم نے جو کچھ سیکھا اس کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک کتاب چاہیے۔ 2 چیزوں پر استاد محترم بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، اور وہ آج کے جو ہم سیرت النبی کا جو ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، درس سیرت چل رہا ہے، اس سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ تو اس لیے میں 2 باتیں صرف آج بیان کروں گا استاد محترم کی۔ استاد محترم سے میں نے آخری عمر میں وفات سے تقریباً 1 سال پہلے یا 7-8 مہینے پہلے ایک انٹرویو کیا۔ استاد محترم کے پاس جب بھی ہم جاتے تھے تو استاد صاحب پوچھتے تھے کیا حال ہے، کام کیسے چل رہے ہیں۔ مجھے کہتے تھے قلم کے غازی، اور کہتے تھے کہ آپ قلم بالجہاد کر رہے ہیں، قلم کے ساتھ جہاد بالقلم کر رہے ہیں، قلم کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں۔ اور جب میرے کالم پڑھتے تھے روزنامہ جنگ میں یا روزنامہ اسلام میں، یہ ایک واٹس ایپ گروپ میں حضرت کے ساتھ ہم شامل ہوتے تھے، تو حضرت مجھے میسج کرتے تھے اپنے خادم کے ذریعے سے یا اپنے جو حضرت کے جو معاون خصوصی سے ان کے ذریعے سے فون کرواتے تھے کہ آپ کا کالم ہم نے یہ پڑھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، پھر ڈھیروں ساری دعائیں دیتے تھے۔ اور جب میں کوئی کتاب لکھتا تھا استاد محترم کے پاس لے جاتا تھا تو استاد صاحب ڈھیروں دعائیں دیتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو اور اساتذہ میں 2 باتیں قدر مشترک پائی۔ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ہو یا کامیابی کی خبر ہو تو اپنے والدین کے پاس، والدہ کے پاس یا استاد کے پاس لے کے جائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اپنے والدین اپنی اولاد کی ترقی پر اور استاد اپنے شاگرد کی ترقی پر بہت خوش ہوتا ہے۔ ان کی خوشی ان کے انگ انگ سے، ان کے چہرے سے، ان کے آنکھوں سے، ان کے نیم نقش سے ٹپک رہی ہوتی ہے کہ کتنی خوشی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب استاد یا والدین اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی کسی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ میری والدہ جب میں ان کے پاس کوئی بھی خوشخبری ہوتی تھی اتنی ڈھیروں ساری دعائیں دیتی تھی۔ استاد محترم کے پاس، کسی بھی استاد کے پاس جائیں تو وہ بھی ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو ایک دوست نے کہا، میں نے کہا اب تو دعائیں دینے والا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا غازی صاحب، ماں باپ اپنی زندگی میں اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں، اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں، اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں کہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ دعائیں کام آتی رہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ استادوں کی دعائیں اور ماں باپ کی دعائیں اتنی انہوں نے کی ہوتی ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی لمحہ لمحہ، قدم قدم پر ان کی دعاؤں کی تاثیر اور اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کہ استاد محترم نے اپنے آخری انٹرویو میں، جو زندگی کا آخری انٹرویو تھا، انہوں پر 2 باتیں کہی مجھے۔ میں نے کہا استاد محترم عوام کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے کوئی نصیحت، کوئی واعظ فرمائیں۔ استاد محترم نے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات کہی کہ علماء کو، طلباء کو چاہیے کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام فرمائیں۔ مدارس کے اندر آج کل دین پڑھایا تو جا رہا ہے، دین سکھایا نہیں جا رہا۔ یہ تو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کرنا، یہ کرنا، لیکن اس پر عمل نہیں سکھایا جا رہا۔
استاد محترم نے بڑے دکھ کے اندر کہا، وہ ویڈیو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور جگہ جگہ لوگ اس کو لگا رہے ہیں۔ استاد محترم کے زندگی کا وہ آخری انٹرویو تھا۔ استاد محترم نے تمام علماء سے، طلباء سے، ائمہ مساجد سے، ہزاروں لاکھوں شاگردوں سے ایک ہی بات کہی کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کریں۔ مدارس میں، دینی اداروں میں، اسکول کالجوں میں، مساجد میں، ہر جگہ دین نہ صرف پڑھایا جائے بلکہ دین سکھایا بھی جائے، کہ دین سکھایا جائے، عملی طور پر دین پر عمل کیا جائے، اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں، جو بھی کام کرنے لگے اس میں یہ دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیا حکم تھا، کس طرح یہ کام کیا گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ آج میں یہ بات کہتا ہوں، ہماری سیرت النبی سیریز جو چل رہی ہے اس کے اندر میں یہی استاد محترم والی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو، ہم علماء ہوں، ہم طلباء ہوں، ہم کوئی بھی ہوں، عوام میں سے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اتباع سنت کا اہتمام فرمائے۔ الحمدللہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر بھی جائیں سیرت النبی کو، نبی کے طریقوں کو سب سے مقدم رکھتے ہیں۔ گھر میں بھی ہم نے اس کی تعلیم شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ سیرت النبی کا جو سیرت النبی سیریز ہم جو شروع کی ہے، انشاءاللہ تا حیات یہ سیریز چلتی رہے گی اور یہ پیغام استاد محترم کا پیغام ہم گلی گلی، نگر نگر لیے پھرتے رہیں گے۔ دوسری بات جو استاد محترم نے فرمائی وہ کہا کہ نظم و ضبط کا، صفائی ستھرائی کا، سلیقہ شعار کا خیال کرنا چاہیے۔ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، صفائی دین اسلام کا بڑا حصہ ہے۔ ہر کام میں صفائی کا اہتمام کریں، نظافت کا اہتمام کریں، سلیقے کا اہتمام کریں، نظم و ضبط کا اہتمام کریں۔ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے طلباء ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنے بال صاف نہیں رکھتے، اپنے کپڑے صاف نہیں رکھتے، لباس سادہ ہو، ٹوپی سادہ ہو، جوتے سادہ ہوں لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے، کمرے سادہ ہوں لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ استاد محترم کا خود کا معمول تھا، کپڑے معمولی سے پہنتے تھے، سادہ ٹوپی ہوتی تھی، سادہ جوتا ہوتا تھا، سادہ واسکٹ ہوتی تھی، پرانی ہوتے تھے، لیکن انتہائی صاف ستھرے اور نفیس ہو کے رہتے تھے۔ دارالعلوم کراچی کی جو ایک ایک چیز ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح استاد محترم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے اور کس طرح سلیقے اور شعار ایک دارالعلوم کی ایک ایک چیز سے ٹبک رہا ہے۔ آپ لائبریری کو دیکھ لیں، آپ کینٹین کو دیکھیں، آپ دارالعلوم کی گلیوں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، پودوں کو دیکھ لیں، بلڈنگ کو دیکھ لیں، دروازوں کو دیکھ لیں، ہر چیز سے دارالعلوم میں داخل ہو جائیں، ایسے لگتا ہے کہ انسان ایک کسی اچھی کائنات کے اندر اسلامی معاشرے میں داخل ہو گیا۔ استاد محترم یہ ساتھ کہتے تھے کہ نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، ساری چیزیں اصولوں کے مطابق، قوانین کے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو ملک نے، جو ادارے نے، جہاں آپ رہتے ہیں اس معاشرے نے جو اصول و ضوابط بنا دیے ہیں تاکہ اس سے نظم و ضبط برقرار رہے، ان کی پابندی کرنا بھی کہتے تھے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو اشارے لگے ہوتے ہیں سگنل پر، جو سگنل لگے ہوتے ہیں، چوراہوں پر اشارات لگے ہوتے ہیں، تو اگر لال بتی جل رہی ہے تو آپ نے گاڑی روک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہری بتی جل رہی ہے تو جب آپ نے روڈ کراس کرنا ہے، کیوں؟ اگر آپ یہاں سے یوں جائیں گے اور وہاں سے بھی گاڑیاں آ جائیں گی، گاڑیاں ٹکرائیں گی، جس سے انسان زخمی ہو سکتا ہے، ان کی جان جا سکتی ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ اس کا اہتمام کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دیگر شریعت کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح کہتے تھے اگر کوئی قانون بنا دیا گیا مدرسے نے یا ادارے نے یا اسکول نے، کالج نے یا حکومت نے، سرکاری اس میں وفاقی حکومت نے یا پرائیویٹ حکومت نے یا گلی محلے والوں نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک صفائی ستھرائی کا اہتمام،
صاف ستھرا رکھیں، اپنے منہ کو صاف رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے معاشرے کو، اپنے کپڑے کو، اپنی کتابوں کو، اپنے گھر کو، اپنی گاڑی کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 2، سلیقہ، ہر چیز کے اندر سلیقہ ہونے چاہیے، تہذیب ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ نظم و ضبط کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہی جو تعلیمات ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ہمیں شریعت نے دی ہیں۔ ایک اتباع سنت، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا صفائی ستھرائی، نظم و ضبط، اور آخر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کا صحیح چہرہ، صحیح نقش، صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہے دین اسلام۔ ایک بات بڑی عجیب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کے اندر پیاسی دنیا، غموں کی ماری ہوئی دنیا، دین اسلام کی پیاسی دنیا اس گیٹ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے۔ افسوس کہ وہاں پر ہم نے دین اسلام کی جو تصویر لگا رکھی ہے، جو ہم نقش پیش کرتے ہیں، وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ دین اسلام کا صحیح نقشہ، صحیح تصویر، صحیح رخ، امن والا رخ، سلامتی والا رخ، خوبصورت دین اسلام کا چہرہ اگر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، اور داخل ہو رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کا صحیح چہرہ اور ان تک پہنچائے، دین اسلام کی صحیح تعلیمات اس وقت پہنچ جائے، سلیم الفطرت اور سلیم العقل اور صحیح سوچ اور فکر رکھنے والا آدمی دین اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ دین اسلام کا صحیح پیغام، صحیح تصویر، صحیح نقش دنیا کے سامنے پیش کریں، یہ بتائیں کہ دین اسلام کا یہ چہرہ ہے۔ بعد ناعاقبت اندیش لوگوں نے دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے۔ دنیا کی، میں کل پڑھ رہا تھا، دنیا کی آبادی 8 ارب ہو گئی ہے، 8 ارب۔ 8 ارب میں سے 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، باقی جو 4 ارب غیر مسلم ہیں، 5-6 ارب غیر مسلم ہیں، ان کو دین اسلام میں لانے کے لیے، دعوت دین کے لیے ہم 2 ارب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم دین اسلام کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچائیں، دین اسلام کا صحیح پیغام ان کو دیں۔ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کتنے تھے؟ 2 لاکھ ہوں گے، 1.25 لاکھ ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ کوئی تاجروں کی صورت میں جہاں گئے تو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق انہوں نے تجارت کی، تو لوگ ان کی تجارت سے، ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہاں تک گئے دین کا پیغام لے کے، اور کتنے صحابہ کرام ہیں، چند صحابہ کرام ہیں جن کی قبریں آپ کو مدینہ میں ملتی ہیں، کسی کی قبر آپ کو قسطنطنیہ میں ملے گی، کسی کی قبر آپ کو افغانستان کے ملے میں، کسی کو کہاں، کسی کے کہاں، دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کی قبریں آپ کو ملے گی۔ وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا تھا کہ کیا میں نے تمہارے پر دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا جی ہاں پہنچا دیا، جی ہاں پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو حاضر جان کے کہا تھا کہ بے شک آپ نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ میں استاد محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے جنازے میں جب شریک تھا، وہاں دیکھا تو اتنا بڑا ہجوم میں نے کراچی کی تاریخ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو وہاں پر بھی یہی ہم نے سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ دین اسلام کا، اتباع سنت کا، احیاء سنت کا جو آپ نے پیغام دیا ہے، انشاءاللہ ہم شاگرد، ہم آپ کے معتقد، ہم آپ کے مریدین، ہم آپ سے محبت کرنے والے، آپ نے جو پیغام دیا ہے، درس دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو فکر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، ہم اس سے آگے پہنچائیں گے۔ اور ہمارے استاد محترم کا پیغام کیا تھا؟ اتباع سنت، نظم و ضبط، صفائی، سلیقہ اور دین اسلام کی صحیح تصویر، صحیح تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد محترم کی
ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استاد محترم کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com